خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 5 of شرابی از قلم تانیہ طاہر. شادی کے لیے بس نکاح مقرر کیا گیا تھا اور آج حیا نے ایک بڑا قدم اٹھانا تھا. وہ ہاسپٹل سے انہیں ڈسچارج کرا کر گھر لے آئی. پرانے ملازمین انہیں حیرت سے دیکھنے لگے جو پہلے جیسی تو بالکل نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف حیا کے ساتھ چلتی عورت اس عمارت کو دیکھ کر اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. ان کو اپنی ہی آوازیں اپنے کانوں میں سنائی دی تھیں. سب سے پہلی نگاہ حماد کی اٹھی تھی اور وہ ماہم کا قیمتی شو پیس پھینک چکا تھا مارے صدمے کے، جبکہ انہوں نے اس کی جانب نگاہ نہیں گھمائی تھی. سب حق دک چہرہ لیے انہیں دیکھ رہے تھے. آیا یہ وارث اچانک ہی کمرے سے نکلا اور جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا. اس نے ایک نظر حیا کی جانب دیکھا جبکہ سب کی ہی نظریں وارث پر تھیں. وارث بے حد سنجیدگی سے حیا کی طرف دیکھتا رہا. یہ یہی رہیں گی، حیا مضبوط لہجے میں بولی تھی. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ چچی آگے بڑھی تھی. یہ عورت اس گھر کی عزت پر داغ لگا کر نکل گئی تھی اور اب نہ جانے کس کوڑے پر سے اٹھا لائی ہو. تائی بھی بولی تھی. میں چاہتی تو آپ لوگوں کو بھی یہاں سے نکال سکتی ہوں. حیا نے دانت بھینچ کر ان دونوں کو دیکھا تھا. دیکھ رہے ہو وارث اس کی زبان درازی کو؟ چچی چیخی تھی. کس کو نکالو گی حیا؟ وہ بولا تو جیسے سر سے پاؤں تک انداز بدلا ہوا تھا. شکر ہے اس شرابی کو یاد آیا کہ یہ کیا تھا. حماد نے ماہم کے کان میں سرگوشی کی. اب دیکھو تماشا، اس نے سکون سے کہا جبکہ ماہم نے کوئی جواب نہیں دیا. وارث میں آپ کو اکیلے میں سمجھاتی. رک جاؤ، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا تھا. نکالو اسے یہاں سے باہر. اس نے اپنی ماں کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا جبکہ حیا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا. وارث آپ کی ماں ہے یہ؟ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا جبکہ وارث نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کا منہ دبوچ لیا. کیا سمجھتی ہو تم؟ کاٹ کا الو ہوں میں؟ یا تم نے اپنے دوپٹے سے باندھ لیا ہے اور اب جس طرح نچاؤ گی وارث شاہ ناچے گا؟ تمہاری مجال بھی کیسے ہوئی اس معاملے میں مداخلت کرنے کی؟ وہ دہاڑا تھا. وہاں کھڑے سب کے چہروں کا سکون قابل دید تھا. انہوں نے وارث کی جانب دیکھا تھا. ہاں، وہ اتنی نفرت ڈال گئی تھی اس کے دل میں کہ وہ یوں ہی رویہ رکھتا تھا. بولنے کی ہمت بالکل نہیں تھی ان میں. وارث چھوڑے مجھے. حیا نے اس سے خود کو چھڑایا. کریم! اس کی بلند آواز وہاں گونجی تھی. باہر نکالو اس عورت کو یہاں سے. اس نے ایک نگاہ بھی ان پر ڈالنا ضروری نہیں سمجھی جبکہ حیا نے دوڑ کر اس طرف آتے کریم کو دیکھا تھا. رک جاؤ کریم! اس نے کریم کو گھورا تھا. تمہیں تنخواہ میں دیتی ہوں اور یہ میرا حکم ہے کہ آج کے بعد تم ان کے قریب بھی نہیں آؤ گے، وہ بولی جبکہ وارث طنزیہ مسکرایا تھا اور بنا کسی لحاظ کے کھینچ کر حیا کے منہ پر تھپڑ دے مارا. سب حق تک عشق کی شکل دیکھ رہے تھے جبکہ حیا کی آنکھوں میں بے یقینی کا سمندر موزن تھا. وہ وارث کو دیکھ رہی تھی ایسے گویا وہ ہار گئی ہو. کیا کر رہے ہو بیٹا؟ بالآخر انہیں بولنا ہی پڑا جبکہ وارث نے انہیں دور دھکا دیا. اپنی زبان سے میرے لیے ایک لفظ نہیں بولنا ورنہ زبان کھینچ لوں گا. میں نے نہیں بات کی نا تم سے تو میرے منہ مت لگو. اور تم، اس نے حیا کی بے یقین آنکھوں میں دیکھا تھا، تم نے ثابت کر دیا عورت کی اوقات 2 ٹکے کی ہی تھی اور اتنی ہی ہے. یہ گھر، یہ جائیداد، یہ کمپنی صرف وارث شاہ کی ہے، سمجھی تم؟ 4 دن تم سے اچھے سے بات کیا کر لی، تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میرے سر پر تمہاری عاشقی کا بھوت سوار ہو گیا ہے؟ تو حیا بی بی ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی نہیں جان سکتا تھا اس وقت ایک نازک دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا. وہ وارث کو دیکھتی رہی. چاروں جانب جیسے سناٹا تھا. یہ یہی رہیں گی، جس کو مسئلہ ہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور وہاں سے ان کا ہاتھ تھام کر چلی گئی جبکہ انہوں نے اس کی جانب دیکھا جو انہیں ان کے ہی روم میں لے آئی تھی. جبکہ باہر وارث نے لاؤنج کی ہر چیز کو تہس نہس کیا اور وہ بھی وہاں سے نکل گیا. کیوں کر رہی ہو یہ سب میرے لیے اپنا گھر برباد کیوں کر رہی ہو؟ اس کی سپاٹ چہرے پر آنسو دیکھ کر وہ بولی تھی. مجھے یہاں کسی کی بھی ہمدردی نہیں چاہیے. ہاں البتہ اگر آپ مجھ پر احسان کرنا چاہتی ہیں تو مجھے اس حقیقت کا بتا دیں جو مجھ سے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا جبکہ وہ بے تاثر چہرے سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کر گئی تھی. تھپڑ اس کی آنکھ پر لگنے کے بعد اس کی آنکھ سرخ ہو کر سوج چکی تھی جبکہ مسلسل آنکھ سے پانی نکل رہا تھا. انہیں اس لڑکی پر کافی ترس آیا اور گہرا سانس لیا. عالمگیر صاحب نے کافی بڑی عمر میں شادی کی تھی کہ ان کے بھتیجے میری عمر کے تھے.
وہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ عالمگیر صاحب شادی کریں کیونکہ سب کو کمانے کی مشین ملی ہوئی تھی۔ میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور اپنے کزن سے بہت پیار کرتی تھی۔ عالمگیر سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ابا اماں ان کی شان شوکت سے بے حد متاثر تھے، تبھی زبردستی میری ان سے شادی کر دی گئی۔ مگر میرا تعلق قاسم سے ختم نہیں ہوا، نہ ہی عالمگیر صاحب کو میں اپنی محبت دے سکی۔ مگر یہاں آ کر میں عجیب بھنور میں پھنس گئی تھی، ایسا بھنور جس نے پہلے مجھے میرے ہی جال میں پھنسا کر مجھے ہی مات دی۔ ہم بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے، عالمگیر صاحب یہ نہیں جانتے تھے۔ وہ شادی کے کچھ دن بعد اپنی روٹین پر آ گئے اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے ایمانی پر اتر آئی۔ میں نے قاسم سے تعلق ختم نہیں کیا۔ عالمگیر صاحب نے مجھ سے کبھی جواب طلبی نہیں کی کہ میں کہاں جاتی ہوں کہاں نہیں، اور جلد ہی وارث ہو گیا۔ وہ مسکرائی تھی، وہ بہت اچھا لگتا تھا مجھے، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں وارث کے پیچھے اتنی دیوانی ہوئی کہ قاسم کو بھولنے لگی تھی، جبکہ وہ بہت غصہ کرتا تھا، مگر مجھے تو وارث کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا اچھا۔ وہ مسکرائی تھی پھر سے۔ پھر ایک دن وہ گھر آ گیا، میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے وہاں سے بھگانا چاہا تو حماد نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ شروع سے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، مگر میں نے کبھی توجہ نہیں دی، اور اس کے بعد حماد نے مجھے جج کرنا شروع کر دیا، اور وقت گزرتا رہا۔ وہ مجھے تنگ کرنا نہیں چھوڑتا تھا، جبکہ وارث بھی بڑا ہو رہا تھا اور قاسم الگ مجھ پر وزن ڈال رہا تھا۔ میں پھنس سی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا میں اس سے پیار نہیں کرتی تھی، مگر میں وارث کی وجہ سے بندھ سی گئی تھی۔ ایک دن حماد نے میرا دوپٹہ کھینچا اور میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کی۔ میں گھبرا گئی، جبکہ اس نے مجھے قاسم کے طعنے دیے تھے کہ وہ عالمگیر کو سب بتا دے گا۔ میں اس کی یہ حرکت چھپا گئی، جبکہ وہ شیر ہونے لگ گیا تھا۔ عالمگیر صاحب نے کمپنی ایک دن میرے نام کر دی۔ جب گھر میں یہ خبر پھیلی تو سب کو آگ لگ گئی تھی، کیونکہ کمپنی میں وہ سب اپنا حصہ چاہتے تھے۔ قاسم کا الگ دباؤ بڑھنے لگا تھا، وہ مجھ سے کوئی درست جواب چاہتا تھا۔ دوسری طرف حماد نے گویا میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پھر زبردستی کی اور میں نے عالمگیر صاحب کو بتا دیا تو وہ ہنس دیے تھے۔ انہوں نے میری بات کو سنجیدہ ہی نہیں لیا، جبکہ میں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ 5 سال کا وارث یہ سب سن رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا قاسم دبئی چلا گیا۔ میرا دل بیٹھ گیا، مجھے بہت رونا آیا، اور اس دن وارث بھی میرے ساتھ رویا، کیونکہ شاید وہ مجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میں غصے میں تھی۔ میں نے جھٹک دیا اسے۔ وہ مجھ سے لپٹ کر مزید رو دیا اور میں بھی رو دی۔ وہ کیا جانتا تھا میں کس غم میں رو رہی ہوں۔ میں خاموش رہنے لگی۔ قاسم کا دکھ مجھے بے چین کر گیا تھا، اور کچھ ہی دن بعد حماد میرے کمرے میں گھس گیا۔ میں غصے سے بولنے لگی، مگر اس نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ میرے کان میں قاسم کے متعلق بکواس کر رہا تھا، جبکہ مجھے عالمگیر کو بتانے کی دھمکی بھی دینے لگا تھا۔ ایک طرف سے تو مجھے آسرا ختم ہو گیا تھا، اب وہ میرا گھر جو پہلے میں خود ہی برباد کرنا چاہتی تھی، اب وہ کر رہا تھا۔ میں نے رو کر اس سے پوچھا تھا کہ کیا چاہتے ہو، اور اس نے سکون سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے نہیں معلوم تھا وارث نے کیا سنا کیا نہیں، مگر اس نے مجھے حماد کی باہوں میں ضرور دیکھا۔ یہ سب میری غلطی، میری خطا تھی۔ میں قاسم اور عالمگیر کے بتانے کے خوف میں اس کو خود سے دور نہیں کر پائی تھی، جبکہ اس کے بعد وارث مجھ سے دور رہنے لگا۔ وہ جو مجھ سے ایک لمحہ بھی دور کہیں نہیں جاتا تھا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس بات کا اندازہ مجھے بہت دیر سے ہوا کہ وہ مجھے حماد کے ساتھ دیکھ چکا ہے۔ عالمگیر 3 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تو حماد پھر میرے کمرے میں آ دھمکا۔ وہ تبھی آتا تھا جب عالمگیر صاحب چلے جاتے تھے۔ میں نے اس کی منت کی، مگر اس نے مجھے پھر وہی دھمکی دینا شروع کر دی اور کچھ تصویریں بھی دکھائیں جو کہ میں اسی گھر میں کھڑی قاسم سے بات کر رہی تھی۔ میں سخت پریشان ہو اٹھی، کیونکہ عالمگیر صاحب کو معلوم ہوتا تو وہ میرے ساتھ کیا کرتے۔ اس گھر سے جلد از جلد اپنا بوریا بستر باندھ کر نکلو اور یہ کمپنی میرے نام کرو۔ حماد نے پھر وہی رٹ لگا لی۔ میں نے اس کے بعد چند دن اپنی زور زبردستی وہاں گزارے، جبکہ حماد نے گویا ٹھان لی تھی مجھے نکالنے کی۔ اپنی کمپنی وارث کے نام کر دی میں نے۔ وہ چھوٹا تھا، مگر پھر بھی میں نے وصیت کر دی تھی۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی وہ میرے ساتھ کیا کیا کرنا چاہتا تھا۔ اپنی عظمت کو بچانے کی خاطر، وارث کی خاطر، اور کہیں کہیں عالمگیر صاحب کے خوف سے میں ایک دن اس گھر سے بھاگ گئی۔
اس دن وارث بہت دنوں بعد مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ میرا دل کٹا، جی کیا اسے سینے میں بھینچ لوں، مگر چور تو اصل میرے اندر تھا۔ اگر نہ ہوتا تو میں ڈرتی نہ، اور میں اس بچے کی پکار کو رد نہ کرتی، اور میں اس پکار کو رد کرتی ہوئی بھاگ گئی میں۔ یہ میرا کیا دھرا ہے، اس کی انتہائی نفرت میرے ساتھ بجا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کی ماں گندی ہے۔ ہاں تو ہے، معلوم ہے مجھے حماد نے اسے بتا دیا ہوگا قاسم کا، اور وہ مجھ سے بے حد نفرت کرتا ہے۔ میری وجہ سے اپنا گھر برباد مت کرو۔ انہوں نے اس کو دیکھا جو بے دم سی ان کے پاس سے اٹھی تھی۔ حماد سے جہاں نفرت ہوئی تھی وہیں ان کے لیے اس کے دل سے تمام جذبات رفع ہو گئے تھے۔ ساری رات کمرے میں وہ بس اپنی ہی سوچوں میں مگن رہی۔ اس کے کانوں میں وارث کے الفاظوں کا شور سا برپا تھا۔ بھرے مجمع میں وہ اس کو بے عزت کر چکا تھا۔ رات رفتہ رفتہ گزر رہی تھی، وہ نہیں آیا تھا، بالکل پہلے کی طرح جب وہ اس کا انتظار کرتی تھی، مگر آج وہ اس کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اسے مکمل دیکھنا چاہتی تھی، مگر یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حیا نے وقت دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور رب کے حضور بیٹھ کر وہ بری طرح سے سسک اٹھی۔ وارث کے الفاظ اس کا دل کاٹ رہے تھے۔ اچانک دروازہ بجا۔ وہ جانتی تھی اس کے کان کیا سننے والے ہیں۔ باہر پڑا ہے تمہارا شرابی، اٹھاؤ جا کر اسے۔ تائی کی آواز پر وہ جائے نماز سے بالکل پہلے روز کی طرح بھاگی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں تائی نے اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھا اور طنزیہ مسکرائی۔ اتنے ڈھٹائی تو میں نے کہیں نہیں دیکھی، ایک ٹکے کی عزت نہیں، پھر بھی یہیں بیٹھی ہے بے شرم۔ وہ طنز کرنا نہیں بھولی۔ حیا جواب دیے بغیر دہلیز کی جانب دوڑی تھی اور وارث کا چہرہ تھام لیا۔ وارث! وہ اس کو سینے میں سمو لینا چاہتی تھی، مگر وارث اس کا لمس، اس کی خوشبو پاتے ہی اسے جھٹک گیا۔ دور دور رہو نیچ عورت! وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا تھا۔ حیا نے اس کو سہارا دیا۔ میں نے کہا دور رہو، سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے اس وجود سے۔ وہ اسے دھکا دیتا ہوا بولا۔ تمہارے ساتھ تو میں وہ کروں گا حیا کہ اگلی بار سر بھی نہیں اٹھا پاؤ گی۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر پیچھے دھکیلتا وہ بولا اور کمرے کی جانب چلا گیا۔ تائی کی طنزیہ ہنسی سنائی دی۔ وہ ایک نظر ان کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہو لی۔ کمرے میں داخل ہوئی، وہ بستر پر اوندا پڑا تھا۔ اس نے اس کے جوتے اتار کر اس کو ٹھیک کر کے لٹایا۔ اسے لگ رہا تھا کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ چاہتی تھی وارث اسے سمیٹ لے، مگر وارث اس کی سوچ کے مطابق کبھی نہیں رہا۔ وہ اس کے بازوؤں پر سر رکھ کر لیٹ گئی، جبکہ وارث نے کروٹ لے کر اس کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ اگلی صبح دروازے پر شور کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اسے رمضان شاہ اور وجدان شاہ کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، وارث کی طرف دیکھا۔ وہ واش روم سے نکلا اور حیا پر نفرت بھری نظر ڈال کر نظر پھیر لی۔ دروازہ ایک اور بار بجا تھا۔ حیا نے اپنا حلیہ درست کیا اور دروازہ کھولا۔ پورا گھر دروازے پر کھڑا تھا۔ رمضان شاہ نے اس کے منہ پر پیپرز دے مارے تھے۔ حیا حیران ہوئی، وارث کی طرف دیکھا تھا، وہ لاتعلق سا بال بنا رہا تھا۔ بیچ دی اس نے کمپنی، یہ گھر، یہ سب کچھ بیچ دیا اس نے۔ رمضان شاہ بے حد جلال میں تھے۔ حیا کا رنگ فک نہیں، وہ بڑبڑائی تھی اور جھک کر جلدی سے پیپرز دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ اس سے اس حد تک نفرت نہیں کر سکتا، وہ اس طرح اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا دل چیخنے لگا تھا، مگر کاغذات تو کچھ اور بتا رہے تھے۔ اس نے وارث کی جانب دیکھا تھا۔ سب کی تڑپ دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اوپس! دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ جس کی جو اوقات تھی وہ وہیں رہ گئے۔ اس نے حیا کی جانب نخوت سے دیکھا۔ وہ یہ نفرت سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے دن رات اس نے اس کمپنی کو دیے تھے۔ کتنا نہیں سمیٹنا چاہا تھا اس نے وارث کو، آج اس نے اسے بکھیر دیا۔ حیا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ بس یہ تھا جس پر تم اچھل رہی تھیں، بار بار اپنی حیثیت کا اندازہ دلا رہی تھیں۔ میرا باپ بھی عجیب آدمی تھا، 1 ٹکے کی عورت اس نے پالی اور 1 ٹکے کی عورت مجھے دے گیا۔ مگر بھاؤ تو بہت بڑھ گئے تھے تمہارے۔ تم یہ سمجھ رہی تھی کہ تم اپنے اختیار پر وارث کو چلاؤ گی، تو بھولو مت، وارث یہ ہے، وہ خود برباد ہو سکتا ہے، تمہیں بھی کر سکتا ہے۔ سمجھی حیا میرے خلاف جانے کا انجام؟
میرے 2 لمحے کی قربت کو محبت سمجھنے والی بیوقوف ترین لڑکی ہو تو وہ طنزیہ ہنسا۔ ویسے ساری عمر تم اس بات پہ پچھتاؤ گی، اس نے کہا۔ حیا جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ اس نے اب باقی سب کی طرف دیکھا اور شانے اچکائے۔ گھر کاروبار سب بک گیا، اب میری شکل نہ دیکھو، سب اپنے اپنے ٹھکانے پر نکل جاؤ، اس نے کہا اور مزے سے مسکراتا ہوا ان پیپرز پر جوتے رکھتا ہوا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگر محبت اس طرح ذلیل کرتی ہے تو ہار دی اس نے محبت۔ ایک عورت کو اس گھر نے پہلے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور آج ایک اور عورت مجبور تھی۔ وارث سے محبت کا اندازہ تو اسے خود بھی نہیں تھا۔ ہر موڑ پر وہ اپنی ہی محبت کے ہاتھوں ذلیل ہوئی تھی اور آج اس کے یہ لفظ کہ وہ ٹکے کی عورت تھی اس سے برداشت نہ ہو رہے تھے۔ وہ مسلسل روتی اپنا سامان باندھ رہی تھی کہ دروازہ بجا اور دھاڑ سے کھلا تھا اور کوئی اندر آیا۔ اف، کیا کلائمیکس ہے تمہاری کہانی کا! حماد نے تالی بجائی۔ شوہر نے سب بیچ دیا، جبکہ با حیا حیا بی بی جی خالی ہاتھ رہ گئی۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا ڈیل کر لو، فائدے میں رہو گی۔ اب دیکھو جا رہی ہو نا ذلیل ہو کر۔ وہ اس کے نزدیک آیا۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ یہاں کسی کے منہ لگنا نہیں چاہتی تھی۔ حماد اس کو دیکھ کر ہنستا رہا۔ جاتے جاتے ہی کچھ دے جاؤ ظالم کہ یہ مچلتا ہوا دل قرار میں آ جائے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر لوفرانہ انداز میں اس کا ہاتھ پکڑا اور حیا نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تمہارے لیے میرے پاس یہی ہے، اس نے کہا اور جانے لگی کہ ماہم کو دروازے پر پایا۔ ایک نظر مڑ کر حماد کو دیکھا جو منہ کھولے ماہم کو دیکھ رہا تھا اور باہر نکل گئی۔ ہر کسی کا وقت زندگی بھر نہیں رہتا۔ کتنے مان، کتنی محبتیں سموئے وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی اور کیا لے کر جا رہی تھی؟ ذلت، تذلیل۔ اس کی آنکھوں سے ایک پل کو آنسو نہیں رکا تھا اور وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وارث کی والدہ اس کے پیچھے لپکی تھی، مگر وہ جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے سب سے دور۔ وارث شراب پینے سے اگر تمہارے مسئلے حل ہو رہے ہیں تو لو، یہ 4 بوتلیں ختم کر کے یہ 2 اور پی لو۔ ارحم نے چڑھ کر اس کی جانب بوتلیں کر دی تھیں۔ میں نے تمہارے جیسا کم عقل آدمی نہیں دیکھا آج تک، اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، جس کے نشے کی زیادتی سے آنکھیں بھی مشکل سے کھل رہی تھیں۔ وارث بنا جواب دیے اب سگریٹ پی رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ارحم اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سگریٹ سلگایا تھا اور لبوں میں دبا کر وہ کش بھرنے لگا تھا۔ ارحم سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے منہ سے سگریٹ کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اب دماغ کھلا یا 2-3 اور کھائے گا؟ وہ جھنجھلا کر بولا، جبکہ وارث نے سرخ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرے بھائی، تو برباد کر چکا ہے خود کو، نہ تیرے ہاتھ میں بیوی ہے نہ دھن، ارحم نے کہا، جبکہ وارث کی سرخ آنکھوں میں مزید سرخی پھیل گئی۔ یاد آ رہی ہے اس کی، وہ مدھم آواز میں بولا، جبکہ ارحم نے گہرا سانس بھرا۔ وہ جا چکی ہے، اس نے گویا اطلاع دی۔ کہاں جائے گی؟ یہی کہیں ہوگی۔ وارث نے دوسرا کش بھرا تھا۔ تو اتنا ذلیل کیوں ہے؟ تیرے نزدیک کسی کی کوئی اوقات نہیں؟ قصور جو بھی ہے تیری ماں کا ہے، حیا کا نہیں، ارحم نے کہا تو اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس عورت سے جس نے مجھے جنم دیا۔ پھر اس نے وہ کیوں کیا جس سے مجھے نفرت ہے، جبکہ وہ جانتی تھی، مگر پھر بھی جان بوجھ کر اس نے وہ سب کیا کیوں؟ وارث اچانک ہی اسے دھکا دیتا چیخا تھا۔ بہت اترا رہی تھی، شکل دیکھنے والی تھی اس کی، تو یاد کس خوشی میں کر رہا ہے۔ ارحم نے تیوریاں چڑھائی تھی۔ وارث نے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر گئی ہے، وارث شاہ کو برینڈ ہے وارث۔ وہ سمجھتی کیا ہے؟ کیا مجھے بیویوں کی کمی ہے یا پیسے کی؟ اب بھی میرے پاس اتنا ہے کہ میری نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ وہ تفخر سے بولتا کھڑا ہو کر بے چینی سے ادھر ادھر چلنے لگا۔ تو محبت کرتا ہے اس سے؟ ارحم نے اس کی عجیب بے چینی بھاپتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ میں اس سے؟ وارث نے آنکھیں کھول کر ارحم کو دیکھا۔ ہاں تو اس سے، ارحم نے کہا۔ ناممکن۔ چلو کب تک بول سکتے ہو خود سے جھوٹ؟ وہ بولا تو وارث نے گلاس اٹھا کر ارحم کے پیچھے دیوار پر دے مارا۔ دوست بن، دشمن نہ بن، وہ چلایا۔ نشے میں تو ہے، میں نہیں۔ اس لڑکی نے تیرے لیے بہت کچھ کیا ہے وارث، اور فائز کے فون پر تیرے چہرے کے رنگ اڑتے میں نے دیکھے ہیں۔ تو جھٹلا نہیں سکتا۔ غصہ ماں پر تھا، اس پر نکالا تھا، اس پر نہیں جو تیرے لیے خود کو بیچ کر بھی تیری خوشیاں خرید لے۔ ارحم نے اس کی جانب دیکھا تھا جس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھنے لائق تھا۔ جانتا ہے سالے،
तेरे से जलन होती थी कुछ कुछ मुझे। वारिस ने चौंक कर इसकी जानिब देखा था। मुझे लगता था तू बहुत खुशकिस्मत है। जितना तेरे मुंह से इसके बारे में सुना तो मुझे लगता था कि मेरे पास भी ऐसा शख्स हो जिसकी वफा के किस्से मैं तुझे सुनाऊं। क्या कमी है हमारे अंदर, फ़कत वफा की, कि किसी ने हमारे जैसों के साथ वफा नहीं की। तुझे बहुत मिल तो जाएंगी, मगर वो सब ना हमें वफा दे सकती हैं और ना वो हया हो सकती हैं। तूने खुद को खुद बर्बाद कर लिया। अरहम की बात पर वारिस की आंखों में हया का अक्सा उतर आया था। बहरहाल जा रहा हूँ मैं। ये दूसरा झटका था वारिस पर। क्या कहा? इसने अरहम की जानिब देखा था। अमेरिका। इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। क्यों? वो बेचैन हुआ था। कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ। डैड ने मोम को डाइवोर्स दे दी है। वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और मोम दूसरी। वो दोनों मुझे बुला रहे हैं। इसने तफसील से बताया था। यार क्या ज़रूरत है जाने की? वारिस को लगा जैसे वो धूप में खड़ा हो गया हो। ज़रूरी है जाना। अरहम को इसकी आंखों की तकलीफ़ पर अफसोस सा हो रहा था। वारिस यूं ही इसकी जानिब देखता रह गया। सुबह का सूरज इस दहलीज पर उतरते इसने अपनी आंखों से देखा। लब पे आवाज़ फड़फड़ाए थे। हया। इसे सिर्फ अपने कानों में अपनी आवाज़ सुनाई दी। आज इसे इस नशे की हालत में उठाने के लिए कोई नहीं आया था। वो यूं ही पड़ा था। वारिस। एक नरम सी आवाज़ इसे सुनाई दी। इस आवाज़ को पहचान कर इसका दिल किया अपना गला ही दबा दे। या इस औरत का क्या मुसीबत है? वो दहाड़ा था। सब जा चुके हैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चिल्लाया था और अपने पाँव पर वज़न देता हुआ वो उठा, जबकि अचानक कदम लड़खड़ाए थे। इससे पहले वो उन्हें पकड़ती कि इसने खुद ही दरवाजे का सहारा लिया। कहाँ है हया? वो अंदर आया। अपने बेटे की हालत देखकर इनकी आंखें बरस उठी थी। हया। वो अपने कमरे की जानिब देखता हुआ बोला था। हया कहाँ हो यार? वो चीखा था। वारिस। इन्होंने सिसकी ली थी। हया प्लीज़ वापस आओ। इनका हाथ झटकता वो ज़िद्दी लहजे में बोला था। वो जा चुकी है। शायद अपनी अम्मी के घर हो। वहाँ चले जाओ, ले आओ उसे। इन्होंने इसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा था। इनका दिल फट रहा था बेटे की हालत देखकर। वारिस ज़मीन पर बैठता चला गया और इनकी जानिब वो अपनी आंखों से निकलने वाले सैलाब रोकता हुआ देखने लगा। एक औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो मध्यम आवाज़ में बोला था। वारिस मुझे माफ़। इसने नफ़रत से हाथ झटक दिया। नफ़रत है मुझे, नफ़रत। तुमसे तो मुझे इतनी नफ़रत है, इतनी नफ़रत है कि इस नफ़रत की भेंट मैंने हया को चढ़ा दिया। वो मेरी थी मगर मैंने समझा नहीं। वो सिसक उठा और नफ़रत से इनकी जानिब देखने लगा। जवान बेटे को तड़प कर देखकर इनकी हालत देखने लायक थी। जबकि वारिस ने गाड़ी की चाबी अपनी जेब में टटोली थी और निकलकर वो बाहर की जानिब दौड़ा था। फ़कत एक दिन, सिर्फ एक दिन हया के बगैर वो नहीं रह पाया। तेज़ ड्राइव करके वो हया के घर पहुंचा था। लाल सुर्ख आंखों से इसने तेज़ी से दरवाज़ा बजाया, जबकि अब्बू ने हैरत से दरवाज़ा खोला। वारिस बेटा। इसकी हालत पर वो हैरान रह गए थे। हया। हया यहाँ है ना? इससे कहें मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी मांग रहा हूँ मैं। वो मेरे पास आ जाए। इससे कहें। देखें मैंने ज़्यादती की है इसके साथ, मगर देखें मैं मर रहा हूँ। आप देखें, इससे कहें प्लीज़ वो बाहर आए। वो बेबसी से बोल रहा था। कहाँ है हया? उन्होंने परेशानी के आलम में इसकी जानिब देखा था। वारिस हया यहाँ नहीं है। अब्बू के साथ साथ अब वारिस के कदमों तले ज़मीन निकली थी। वो चंद पल साकत रह गया। दिमाग को लाग झटकना चाहा मगर नहीं। इसे लगा इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। हाँ, बिना कुछ खाए पिए वो सिर्फ शराब ही पी रहा था। इसने दरवाज़ा थामा था और दिमाग झटकता हो वो गाड़ी में बैठा। वो बोल रहे थे, इसका हाथ पकड़ रहे थे, झंझोड़ रहे थे, मगर वारिस के कानों में एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाई थी। कुछ देर चलाने के बाद जब मुकम्मल अंधेरा छा गया तो इसने स्टीयरिंग छोड़कर सर थामा था और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर दरख्त से जा टकराई थी। हया। बस ये आखिरी लफ्ज़ था। 3 साल बाद। जैन शाह। इसने बेटे को दौड़ते देखकर पुकारा। रुक जाएं, बस मैं थक गई। वो थक कर बैठ गई थी। मम लूज़र। इसने मुंह बनाया था। ओह। हया ने होठ निकाले थे तो वो खिलखिला दिया। हया मुस्कुरा दी। अब आप इतने तेज़ बच्चे हैं कि अब मैं आपको स्कूल में लगाऊंगी बस। हया इसके पास जाती चुपके से इसे पकड़ती बोली थी, जबकि वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। दूर से ओएस ने दोनों को देखा और मुस्कुराया था। नहीं,
ابھی शाह साहब का वक्त नहीं है स्कूल जाने का। अगर मम्मा जाना चाहती हैं तो जाएं। ओएस ने इसको गोद में लेते हुए कहा, जबकि हया ने मुस्कुराकर देखा था। तुम ऑफिस नहीं आई आज, तो मैंने सोचा मैं आ जाऊं। ओएस ने इसकी जानिब देखा। आज जैन को सुबह कुछ फीवर था, इसीलिए सॉरी मैं नहीं आ सकी। हया कुछ शर्मिंदा सी बोली थी। ओहो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा, बस मुझे फिक्र थी तुम दोनों की। 1000 बार कहा है तुम मेरे घर चलो, मम्मा भी तुम्हें और जैन को बहुत मिस करती हैं। ओएस ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। आ जाओ चाय बनाती हूँ, इसने कहा और अंदर चल दी, जबकि ओएस जैन से बोलता हुआ अंदर आ रहा था और जैन पटापट इसकी बातों के जवाब दे रहा था। हाया इसको देखकर मुस्कुरा रही थी। अगर वो इसके बाप से मोहब्बत करती थी तो इसके बेटे से इश्क करती है। इसने जैन की जानिब देख कर सोचा और ओएस के लिए चाय बनाकर ले आई। आंटी का मेरे पास फ़ोन आया था, तुमने रमशा से शादी के लिए इनकार क्यों किया? हया ने इसकी जानिब देखा। हया मैं। ओएश ने फिर से तमहीद बांधी। ओएश, आज कल या आने वाले 3 साल या सदियां मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे मोहसिन हो, मुझे तुमने सहारा दिया, मैं मशकूर हूँ तुम्हारी, मगर मैं अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती। मगर मैं इसको बेटा समझता हूँ, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? बेटा समझते हो, वो तुम्हारा है नहीं। हया ने फौरा जवाब दिया। ओएश चुप हो गया। तुम आज भी वारिस को नहीं भूली? ओएश ने चिढ़कर इसकी जानिब देखा था। हाँ, शायद वो मेरी रगों में खून की मानिट दौड़ते हैं, वो हर पल मेरी आंखों के सामने होते हैं जैन की सूरत। मगर ये भी तय है कि मुझे ना उनके साथ रहना है, ना किसी और के साथ। मेरा बेटा काफ़ी है ओएश, और तुम्हारे लिए रमशा बेहतरीन है, इसने तफसीली जवाब दिया। ओएस इसकी जानिब देख कर रह गया। मैं आऊँगी कल और तुम्हारी मंगनी की तैयारियां करेंगे हम, बस तय है ये, इसने फैसला किया। मगर मैं रमशा से शादी नहीं करना चाहता। ओएश की आंखों में रमशा आई थी। हाँ, तुम्हारी मर्जी मान ली मैंने जैसे। हया ने घूरा था और जैन को इसकी गोद से ले लिया और इसके फूले गालों पर किस की थी। जैन मेरी जान, क्या खाएगा मेरा बेबी? इसने जैन से बात की थी, जबकि जैन ने हया के चेहरे पर हाथ रखकर अपने होठ इसके लबों पर रख दिए। हया का दिल जैसे खुशी से भर गया। मेरा बच्चा, इसकी आंखों में पानी आ गया था। औलाद से माँ जितनी मोहब्बत करती है, बदले में वो अनजाने में ही वो इजहार कर जाए तो कितना नहीं इस माँ का दिल खुश होता। और यही आज हया के साथ हुआ था। ओएस खामोशी से उठ गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में मगन हो गए थे। ओएस, कल मैं आऊँगी, हया ने कहा, जबकि वो पाँव पटक कर निकल गया और हया मुस्कुरा दी। सीन चेंज। सर, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। जितने हमें ऑर्डर्स मिले थे सब ने वापस ले लिए। चेयर पर झूलते हुए इसने खामोशी से मैनेजर की बात सुनी। नहीं तो तुझे मैंने यहाँ फालतू में रखा है, तेरे पास दिमाग नहीं है, वो भड़क कर बोला था। सर, वो आखिरी क्लाइंट आपसे मीटिंग करना चाहती थी, मगर आप चले गए, तो इसीलिए मैनेजर ने गोया इसे याद दिलाया। लड़की थी? इसने आईब्रो उचकाकर पूछा था। जी सर। मैनेजर ने इस्बात में सर हिलाया। बस। इसने टेबल पर हाथ मारा। ये लड़कियां होते ही बददिमाग फालतू जहन है, वो चिढ़कर बोला था। तुमने शादी की? इसने मैनेजर को घूर कर देखा था। जी नहीं, नहीं सर, अभी नहीं। मैनेजर ने नफ़ी की तो इसने उठकर इसका शाना थपथपाया था। गुड, बहुत खूब। शादी करके फंसने से बेहतर है भाई तू कुएं में छलांग लगा ले। सर झटक कर वो बोलता मैनेजर को हैरान कर गया। सर अब? मैनेजर ने पूछा। क्या अब? इसने लापरवाही से शाने उचकाए। सर, मार्केट का पैसा रुका हुआ है, जब तक हमारे प्रोडक्ट्स जाकर रिकवरी नहीं होगी तब तक हम फंसे हुए हैं। मैनेजर ने तहम्मुल से गोया दांत भींचकर इसको समझाना चाहा। जिसने पहले कभी ये काम किया हो तो इस उतार चढ़ाव को समझे। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? इसने चिढ़कर पूछा था। सर, आप इस लड़की से मिल लें, शायद हमारा काम बन जाए। एक बार हमें वो ऑर्डर मिल गया तो समझे हमारी कश्ती कुछ कुछ इस दलदल से निकलने लगेगी। मैनेजर ने उसे कहा तो वो घूर कर रह गया। यार, मुझसे नहीं हो रही ये मगजमारी। हद है वैसे, लोग निहायत बेमुरव्वत और एहसान फरामोश टाइप के होते हैं। इसने हया को सोचा, जबकि ज़मीर ने सवाल किया, तुमने कौन सा एहसान किया और मुरव्वत दिखाई? तो वो खामोश सा हो गया था। अच्छा ठीक है, बुलाओ उसको, इसने शहाना अंदाज में कहा। सर, आपको खुद जाना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं आएंगी। काम हमारा है सर, ऑर्डर्स हमें चाहिए। मैनेजर के गोया असाब खिंच गए थे। ये आदमी 2 सालों से इसे सिर्फ पका रहा था।
وارث نے اس کی جانب دیکھا اور اٹھ گیا۔ بہت شکریہ سر۔ مینیجر ایک دم خوش ہوا، جبکہ وہ اس کی خوشی کو گھانس ڈالے بنا وہاں سے اٹھا اور باہر نکلا تو تقریباً آفس اس کے کیبن کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سب ایک دم پیچھے ہٹے۔ وارث نے سب کو گھور کر دیکھا تھا۔ مینیجر کی مسکراہٹیں انہیں گرین سگنل دے گئی تھی تو وہ سب خوشی سے تمتماتے چہروں سے وارث کو تکنے لگے۔ کل جاؤں گا، اس نے کہا اور سب کے چہروں پر اوس پھینک کر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ یار مجھے حیرت ہوتی ہے سر پر، ایک کلیگ بولی۔ مجھے حیرت نہیں ہوتی، وہ روز آفس آتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب حیا میم ہوتی تھی تب تو بس 1 منٹ کو آتے تھے، فوراً آفس میں گھس جاتے تھے اور ان سے کروڑوں میں چیک بنوا کر باہر۔ بس ان کا اس کمپنی سے اتنا ہی تعلق تھا۔ یہ ایک پرانا کولیگ تھا، حالانکہ وارث سارے پرانوں کو نکال کر نئے بھرتی کرا چکا تھا۔ سب اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگے۔ حیا میم کون ہے؟ سب نے ایک زبان پوچھا۔ ان کی بیوی یار، انہوں نے چند ماہ میں کمپنی کو بہت اوپر چڑھا دیا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو ہم سب کو یوں کام تلاش نہ کرنا پڑتا، کام خود ہی چل کر ہمارے پاس آتا۔ وہ بولا، تو اب وہ کہاں ہے؟ کسی نے پوچھا تھا۔ معلوم نہیں، 1 سال کمپنی بند رہی اور سال بعد ہمارے وارث صاحب نے قدم رکھا اور تم سب کو بھرتی کر دیا، مگر مجھ پر شاید ان کی توجہ نہیں گئی۔ اس نے شانے اچکائے تھے۔ کافی لاپرواہ انسان ہے، ایک بڑی عمر کا آدمی بولا۔ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ مینیجر نے معصوم سی شکل بنائی تو سب ہنس دیے۔ سین چینج۔ گھر کی دہلیز پر اکیلا بیٹھا وہ اندھیرے میں آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حیا کی یاد، اس کی آواز، اس کی آنکھیں، ان سب چیزوں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا تھا جو اندر سے کٹ چکا تھا اور اس پر ڈریسنگ بھی خود ہی کی گئی تھی۔ اپنی دنیا میں مدہوش وہ حیا کے قدموں پر ہی تو چل رہا تھا، مگر جب سے وہ گئی تھی اس کا اپنے قدموں پر چلنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، جسے وہ مسلسل کرنے کی کوشش کرتا، مگر افسوس کہ وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ شراب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جو شراب وہ پیتا تھا اس کے لیے پیسے کا ہونا بہت ضروری تھا، جو فی الحال وہ 1 روپیہ گھر اور کمپنی پر لگا چکا تھا، مگر شراب کے بغیر رہنا بھی بالکل حیا جیسا تھا۔ اس کا جسم مانگتا تھا جس کی خواہش وہ خود کو تکلیف دے کر دبا دیتا تھا۔ ایک بار تم مل جاؤ، پھر میں کم از کم خود کو تکلیف دے کر یہ خواہش نہیں دباؤں گا۔ تم نہیں تو پینے میں مزہ بھی نہیں آتا۔ یار کچھ نہیں سنبھل رہا ہے، مجھ سے واپس آ جاؤ۔ اس نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھتے ہوئے گویا حیا کو مخاطب کیا اور پھر سے چاند کی جانب دیکھنے لگا۔ وارث بیٹا کھانا کھا لو۔ پیچھے سے آواز سن کر اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، مگر جواب کوئی نہیں دیا۔ وہ سب کو نکال چکا تھا، مگر نہ اس عورت سے بات کرنا چاہتا تھا اور نہ اس کی طرف دیکھتا تھا۔ تبھی وہ یہیں تھی۔ خیر دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ وارث کے نہ جواب دینے پر انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جسے اس نے جھٹکے سے پرے دھکیل دیا۔ کیا چاہتی ہو چلا جاؤں یہاں سے؟ وہ چلایا تو ایک دم وہ پیچھے ہٹی تھیں۔ دور رہا کرو مجھ سے، آنکھیں نکال کر گرایا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، انہوں نے مدھم آواز میں پکارا۔ وارث مسکرایا۔ معاف کر دوں؟ ٹھیک ہے معاف کیا۔ اب کیا؟ کون سا میری آنکھوں میں آپ کی عزت بن گئی ان لفظوں سے؟ یا میں بھول گیا سب کچھ، کسی اور کی باہوں میں اپنی ماں کو دیکھنا بھول گیا، یا پھر باپ کا انٹرسٹ سوائے پیسے کے کسی چیز میں بھی نہیں تھا یہ بھول گیا؟ یا بھول جاؤں کہ 12-13 سال کی عمر میں کسی غیر نے مجھے شراب پینا سکھا دی کیونکہ میری ماں بد کردار، باپ پیسے کا پجاری؟ تو مجھے پیدا کیوں کیا؟ ایکسپیریمنٹ تھا میں کوئی؟ ایسے لوگوں کی اولادیں بھی اتنی برباد ہوتی ہیں؟ فکر نہ کریں، میں خوشی سے برباد ہوا ہوں، اور آج کے بعد مجھے مخاطب مت کرنا۔ یہاں رہنا ہے تو رہو، ورنہ نکلو۔ ان کے آنسوؤں سے تر چہرے پر نظر ڈال کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سین چینج۔ آنٹی آپ منگنی کی ڈیٹ فائنل کریں، اس کو مجھے دو، اور کیوں تم میرے پیچھے لگی ہوئی ہو بھائی؟ اویش نے زین کو لیتے ہوئے پوچھا اور اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ دی جو کہ وہ جلدی جلدی کھانے لگا تھا۔ کیوں تمہارے سینگ اگ آئے ہیں جو تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے اویس کو گھورا، جبکہ آنٹی نے بھی اس کی حمایت لی تھی۔ بھائی جب مجھے کرنی ہی نہیں ہے تو کیا؟ اس نے کچن کے دروازے پر کھڑی رمشا کو اگنور کرتے ہوئے کہا تھا۔ اویس مطلب تم چاہتے ہی نہیں ماں مرنے سے پہلے تمہاری اولاد کا منہ دیکھ لے؟
आंटी जज्बाती ब्लैक मेलिंग पर उतर आई तो उवैस ने सर थाम लिया था। ये हमारा जैन है तो सही, फिर क्या फिक्र है? इसने जैन के सर पर हाथ फेरा। हाँ भाई, ये तो मेरा शेर है, मगर मुझे तुम्हारे बच्चों को भी देखना है। इन्होंने जैन को प्यार करते हुए इसको घूरा था। आंटी, आप इसको सीधा कर दें, मैं तैयारियां शुरू कर रही हूँ। हया किचन की जानिब बढ़ते हुए बोली थी। इसकी सोच के मुताबिक रमशा दरवाजे में खड़ी नम आंखों से बाहर देख रही थी। लड़की रो मत, ये सीधा हो जाएगा, हया ने मुस्कुराकर कहा तो इसने हया की जानिब देखा। वो आपको पसंद करते हैं, रमशा ने रुंधी हुई आवाज में कहा। एक लम्हे को हया का काफी बनाता हुआ हाथ रुक गया था, मगर मैं तो अपने शोहर को पसंद भी करती हूँ और मोहब्बत भी। इसने मुस्कुराकर जानबूझकर ये बात की थी कि कहीं वो उसके खिलाफ ना कुछ सोचने लगे। मैं जानती हूँ, मगर इनका क्या? रमशा की बात सुनकर इसके दिल को कुछ सुकून सा मिला था। कुछ नहीं होता, इसको काबू करना मुश्किल नहीं। इसको प्यार से देखकर वो रमशा को लेकर बाहर आ गई। उवैस ने दोनों को गौर से देखा था। रमशा झिझक सी रही थी, जबकि हया का काम इसको घूरने का था। इसने निगाह फेर ली। जैन को उचक कर वो इसके हाथ से पैकेट ले चुकी थी। हया बेटा, मैं सोच रही हूँ निकाह का फाइनल करते हैं, मंगनी का क्या है? आंटी की बात पर जहाँ उवैस की आंखें खुली थी, वहीं हया मुस्कुरा दी और रमशा वहाँ से उठ गई। इसने जाती हुई रमशा को गुस्से से देखा। यार माँ, मंगनी फिर ठीक है, वो जल्दी से बोला था। आंटी निकाह फाइनल करें। हया इसकी बेचैनी पर महजूज हुई थी। हया यार, ये क्या बात हुई? वो बेबसी से बोला था। चुप रहो तुम। वो दोनों घूर कर बोली थी तो वो गुस्से से उठकर चला गया। सीन चेंज। आए आए वारिस, मुस्कुराकर अलीना ने इससे हाथ मिलाया था। अरे ये क्या, मैनेजर भी साथ आया है? क्यों आपको हमसे डर लग रहा था? वो हंसी, जबकि वारिस ने गॉगल्स उतारकर सोफे पर फेंके और शहाना अंदाज में बैठ गया। अलीना मुस्कुरा उठी थी। मिस्टर ज़या, क्या आप कुछ देर हमें अकेला छोड़ेंगे? अलीना ने मैनेजर से कहा तो वो वारिस की जानिब देखने लगा। वारिस ने आंख से इशारा किया तो वो सर हिलाता हुआ चला गया। इसने अलीना की जानिब देखा, जो बिल्कुल इसके साथ बैठ गई थी। वारिस इसकी तरफ देख रहा था। क्या किस्मत है, बुराई से दूर भागो, बुराई खुद चलकर थाल में तैयार होकर आती है। इसने सोचा और अलीना का हाथ हटाया जो इसका बटन छेड़ रही थी। तुम्हारा स्टाइल इतना कातिल है कि जब से तुम्हें देखा है बस ठंडी आहें भर रही हूँ, वो उसको देख कर बोली थी। वारिस ने उकता कर इर्द गिर्द देखा। अकेली रहती हो? इसने बात बदली तो अलीना हंस दी। बिल्कुल अकेली। वो उसके मजीद नज़दीक हुई। चिपकना बंद करोगी? वारिस ने माथे पर तेवरे चढ़ाकर पूछा। अलीना ने इसको घूर कर देखा और दूर हो गई। क्या क्या है आपकी इस डूबती हुई कंपनी में जो मैं तुम्हें करोड़ों का प्रोजेक्ट दूं? अलीना ने फाइल उठाकर फेंकी। वारिस ने दांत भींचकर इसकी जानिब देखा। तमीज़ और औकात में रहो, वारिस खड़ा होता हुआ बोला था। शायद तुम्हें कंपनी प्यारी नहीं, मार्केट वाले तुम्हारी कंपनी को नोच लेंगे। चलो, अच्छा ही होगा। अलीना ने मुस्कुराकर अपने नाखून पर फूंक मारी। वारिस ने सांस खींचा और एक हाथ से अलीना को ऊपर उठा लिया, जबकि वो अदा से इसकी बाहों में कैद हुई। प्रोजेक्ट मेरा हुआ। इसने सख्ती से इसकी गर्दन को जकड़ा था, जबकि अलीना किसी हरकत की मुंतज़िर आंखें बंद कर गई। हाँ जालिम, सब तुम्हारा। इसने वारिस को कहा तो वारिस मुस्कुराया। थैंक यू। इसको सोफे पर झटक कर वो बाहर की जानिब चलने लगा। अलीना ने इसको घूरा था। तुम रात मेरे साथ डिनर पर चल रहे हो, तभी तुम्हें पेमेंट भेजूंगी। वारिस ने जज होकर इसको देखा, जबकि वो मुस्कुरा दी। ठीक है। चारों नचार मानकर वो बाहर निकल गया, जबकि अलीना खुशी से झूमी थी। सीन चेंज। डिनर था या बोरियत का सामान? वारिस अलीना की जानिब देखने की बजाय इर्द गिर्द देख रहा था। चलो वारिस, डांस करें, अलीना ने कहा। तुम ओवर ना हो तो बेहतर है, वारिस ने गुस्से से कहा था। अब तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? अलीना ने दुखती रग दबाई थी, जबकि वारिस का दिमाग घूम गया। बिला वजह वो उसको कैश करेगी अब। वो अपनी जगह से उठा और घंटे से जो शराब का ग्लास यूं ही पड़ा था, जिसे वारिस हाथ भी नहीं लगा रहा था, इसे उठाकर एक सांस में भर गया और अलीना को खींचकर वो बीच में ले आया। कई लोग इनकी जानिब मुतवज्जह हुए, जिनमें दो हैरान नम निगाहें भी थीं। वारिस ने अलीना के बालों को जकड़ा। अलीना ने तकलीफ से इसकी तरफ देखा था। क्यों, मज़ा नहीं आ रहा? इसको तकलीफ देता वो मुस्कुराया। और अभी घुमाया ही था कि इन बेशुमार लोगों में सामने हया को देखकर
اس کا جیسے دل و دماغ وہیں رک گیا۔ لوگوں کی تالیوں کا شور گونج اٹھا جبکہ حیا کو وہاں سے جاتے دیکھ وارث نے علینا کو زمین پر پھینکا اور وہ اس پر سے چھلانگ لگاتا ہوا باہر کو دوڑا۔ حیا، اس نے پکارا جبکہ حیا آگے جا چکی تھی۔ حیا رکو، اس نے پکارا۔ حیا گاڑی میں سوار ہو گئی۔ وارث اس کو دور جاتا ہوا دیکھنے لگا مگر گاڑی ڈرائیو کرتے شخص پر نگاہ جاتے ہی اس کا بس نہیں چلا اپنا ہی گلا دبا لے۔ 3 سال میں ایک بار بھی مجھے اس کمینے کا خیال نہیں آیا، وہ خود پر چیخا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ وارث، تم نے بہت غلط کیا ہے، علینا کی آواز آئی تھی تو وہ اسے گھورتا گاڑی میں سوار ہو گیا۔ شراب اور حیا بیک وقت ملی تھی۔ کمپنی کا کانٹریکٹ تو اسے مل گیا تھا مگر اس کی توجہ اس پر بالکل نہیں تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ کھول رہا تھا کہ وہ تقریباً انتہائی درجے کا بیوقوف انسان ہے۔ اسے پہلے یہ خیال نہیں آیا اور 3 سال اس نے حیا کے بغیر گزار لیے۔ اس نے سر ہاتھ میں تھام لیا۔ تبھی مینیجر اندر داخل ہوا۔ سر، یہ پروڈکٹس کی کوالٹی چیک کر لیں۔ اس نے اس کے سامنے ابھی رکھا ہی تھا کہ وارث نے زور سے ٹیبل پر لات ماری۔ مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ ہر 2 منٹ بعد میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھنی مجھے تیری شکل۔ نکل جا یہاں سے اور جو کرنا ہے کر لے ورنہ تالا ڈال کر چابی مجھے دے دے، وہ گررا کر بولا تھا۔ مینیجر حیرت سے اس سر پھرے انسان کی باتیں سن کر باہر نکل گیا جبکہ وارث نے اپنی چیئر کو بھی لات ماری۔ اف اف اف، اس نے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ میری بیوی اور اویس کے پاس، تصور ہی اسے غصہ دلا رہا تھا مگر وہ حیا تک کیسے جائے؟ اس نے سیل فون اٹھایا۔ ویسے یہ کام وہ 1 منٹ میں نکلوا لیتا تھا جب ارحم ہوتا تھا اور اب اسے کمپنیوں سے بات کرنی پڑتی تھی۔ ہاں یاسر نام دے رہا ہوں، اس بندے کا اتا پتہ نکلواؤ، اس نے کہا۔ ہفتہ دو۔ مقابل کا جواب سن کر وارث نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اتنے دنوں میں تو خود نکال لوں گا میں، اس نے چیخ کر کہا اور فون بند کر دیا۔ حیا، اس کا تصور دماغ میں لا کر اس نے خیال میں ہی اپنے جنگلی پن کا اسے ثبوت دیا تھا۔ وہ کہیں بھی ہوتی مگر اویس کے پاس نہ ہوتی۔ فی الحال بھی وہ خود غرض ہو رہا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ آفس سے نکل گیا جبکہ مینیجر نے اس کی پشت دیکھی۔ کچھ پیپرز پر اس کے سائن لینے تھے مگر وہ انسان بالکل بھی اس کمپنی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ تیز گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ گھر آیا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ماں پر ایک نظر ڈالنے کی زحمت بھی نہیں کی جبکہ یہ بھی نہیں دیکھا لاؤنج میں ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ وہ کریڈٹ کارڈ اٹھا کر باہر نکلتا کہ فائز اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے نخوت سے اس کی جانب دیکھا۔ راستہ کاٹنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں کس کا کاٹا ہے، اس نے سختی سے کہا۔ معلوم ہے ایک بے بس دیوانے کا جو خود کو نہ بدلنے پر مجبور ہے، جو خود کے ساتھ خود ہی بھلائی نہیں کر سکتا، جو آج بھی اتنا ہی لاپرواہ ہے، فائز نے کہا تو وارث نے سرد سانس کھینچی اور تالی بجائی تھی۔ نائس ڈیبیٹ، مجھے اچھی نہیں لگی، راستے سے ہٹو، اس نے اس کو جھٹکنا چاہا۔ حماد بھائی کو فالج ہو گیا ہے، وارث نے کہا تو وہ جو بے حد عجلت میں تھا ایک دم سے رک گیا۔ فائز اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ پلٹا تو شاید سالوں بعد اس نے اپنے پیچھے کھڑی اپنی ہی ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ دکھ تو ہو رہا ہوگا۔ تن سے بھرا نشتر مسکراتا ہوا وہ ان کے کلیجے میں اتار گیا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے حیرانگی سے بیٹے کو دیکھے گئی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر فائز کی جانب دیکھا اور اس کی شانوں پر ہاتھ رکھا۔ مجھے بالکل دکھ نہیں ہوا، تمیز سے کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ وارث بات سنو۔ فائز دوبارہ اس کے سامنے آ گیا جبکہ اس نے گھورا۔ کیا چاہتا ہے؟ وہ اصلیت پر اترا تھا۔ درخشے سے شادی کر رہا ہوں میں، تجھے اور آنٹی کو انوائٹ کرنے آیا ہوں، تم میری شادی تک ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ، فائز نے نرمی سے کہا جبکہ وہ آنکھیں اچکا کر ہنسا۔ پہلی بات یہ میری کچھ نہیں لگتی تو ان کے ساتھ مجھے ملانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات میری سالی سے شادی۔ وہ رکا، ایک جھپاکا سا ہوا تھا۔ اس نے فائز کی جانب دیکھا۔ حیا بھی آئے گی؟ اس کو دونوں شانوں سے تھام کر وہ بے تابی سے پوچھنے لگا جبکہ فائز حیران ہی ہو سکتا تھا۔ ہاں، میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے ان کے پیرنٹس جانتے ہیں وہ کہاں ہیں، تبھی وہ سکون میں ہیں۔ فائز کی بات سن کر اس کے دماغ کی مزید گراہیں کھلی اور آج اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بے وقوفی کے تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ اویس کے پاس ہے مگر میں اویس کا ٹھکانہ نہیں جانتا۔ اس نے دانت بھینچ کر اویس کا نام لیا
اور فائز کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے معلوم ہے اویس کا گھر کہاں ہے، فائز جلدی سے بولا تھا، جبکہ وارث کا اس وقت بس نہیں چلا تھا کہ فائز کا ماتھا ہی چوم لے۔ اس نے مسکراتے لبوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اپنی ماں کی جانب متوجہ نہیں تھا، مگر وہ اسے خوش دیکھ کر خوش تھی۔ اس کا مطلب وہ میرے سامنے تھی، میں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وارث بڑبڑایا، ہمیشہ سے تم جذباتی رہے ہو اور دوسروں کی باتوں میں آ جانے والے۔ فائز نے لگے ہاتھ کہا تو اس نے فائز کی طرف دیکھا تھا۔ زیادہ زبان نہیں چل پڑی تمہاری؟ شادی کوئی بہت توپ چیز نہیں ہے، تو بھی یوں ہی ذلیل ہوگا، اس نے آنکھیں نکال کر کہا۔ فائز لاپرواہی سے شانے اچکا گیا۔ اب تم شادی میں آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا، کیونکہ اب تو پکا یقین تھا وہ ہر حال میں آئے گا۔ نہیں، اس کا دماغ اس وقت بے حد تیزی سے حرکت کر رہا تھا، جبکہ فائز نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ میں نہیں آ رہا، دو ٹک کہہ کر وہ سکون سے باہر نکل گیا، جبکہ فائز نے آنٹی کی طرف دیکھا تھا جو نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ کیا کرنے والا ہے کسی کو نہیں پتا، مگر جب کرے گا تو بچوں کی طرح پچھتانا اس کی عادت ہے۔ وہ بولی تو فائز کچھ دیر ان سے بات کر کے خود بھی چلا گیا۔ سین چینج۔ زین رک جاؤ، حیا چیخی جبکہ وہ چھت پر بھاگ گیا۔ زین آپ کے پاؤں جل جائیں گے، وہ مسلسل بول رہی تھی جبکہ زین کے پاؤں کو پہیے لگ گئے تھے۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ مم نو مم، وہ کھلکھلا رہا تھا جبکہ حیا نے گھورا تھا۔ کل رات وارث کو 3 سال بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، دل کو قرار آیا تھا، مگر کسی اور کو باہوں میں قید کیے وہ تو پرسکون تھا۔ اسے کیا فکر تھی؟ ایک آس تھی اس سے ملنے سے قبل کہ شاید وہ اس کو ڈھونڈتا ہو، مگر وہ آس بھی دم توڑ گئی تھی۔ اتنا دل ٹوٹتا ہے جب آس ٹوٹ جائے۔ بس دوسرا دن تھا، وہ ایسی ہی ہو رہی تھی، جبکہ زین نے الگ اس کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ادھر آئے، آپ حد سے زیادہ تیز ہو چکے ہیں۔ اس کو اٹھا کر وہ اس کی کمر پر 2 ہاتھ رکھ گئی تھی، جبکہ وہ ڈھیٹ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے زین ڈھیٹائی میں آپ اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، اس نے صوفے پر اسے پٹکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ زین نے اس کا بجتا ہوا موبائل اپنے آگے کے دونوں دانتوں میں چبا لیا۔ حیا ایک دم سے اس کے منہ سے کھینچ کر سر تھام گئی تھی۔ میرے اللہ! وہ بے بسی سے فون کی تڑکی ہوئی اسکرین، اس کے 2 شرارتی نکلے دانت اور موبائل پر ابو کے نمبر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ جی ابو، سلام کے بعد وہ بولی اور نان اسٹاپ وہ زین کی کارستانیوں کے بارے میں بتانے لگی، جبکہ پیچھے سے اویس بھی آ چکا تھا۔ زین جھٹ سے اس کی گود میں چڑھ گیا۔ تم نے بگاڑا ہے اس کو، حیا غصے سے بولی تھی۔ میڈم، جس کا یہ سیمپل ہے وہ کوئی ٹھیک چیز نہیں تھا جو آپ مجھ پر الزام ڈال رہی ہیں، اویس نے زین کو نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ ابو اور اویس دونوں ہی ہنس دیے تھے، جبکہ حیا زین کے بھاگنے کی اسپیڈ پر حیران تھی۔ اب یہ پودوں کی مٹی کھائے گا، حیا گویا رو دینے کو تھی۔ زین صاحب، اویس اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوا زین کے پیچھے بھاگا تھا، تو حیا نے ابو کی باتوں پر توجہ دی۔ حیا بیٹا، فائز شادی کے لیے کہہ رہا ہے، ابو نے کہا تو حیا خاموش ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد درخشے سے بات نہیں کرتی تھی۔ جیسا آپ کو بہتر لگے ابو، حیا نے جواب دیا۔ بیٹا میری بڑی بیٹی نہیں ہوگی تو میں کیسے شادی کروں گا؟ انہوں نے کہا تو وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی۔ ابو آپ سب جانتے ہیں، حیا نے جواب دیا۔ وارث نہیں آئے گا، وہ اچانک ہی بولے، جبکہ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیا، بہن کی شادی ہے، پہلے ہی برادری میں عزت نہیں رہی، اب تم بھی نہیں ہوگی تو باتیں کتنی بنیں گی؟ ابو کی بات پر اس نے سرد سانس کھینچی تھی۔ میں کوشش کروں گی، اس نے مدھم آواز میں کہا تو ابو خاموش ہو گئے۔ خوش رہو، مدھم لہجے میں کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس نے اس کی جانب دیکھا تھا، جو نم آنکھیں صاف کر کے اس کی گود سے زین کو لے کر کچن کی جانب چل دی، جبکہ اویس بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، اور حیا مدھم لہجے میں اسے سب بتاتی رہی تھی۔ 3 سالوں میں دونوں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے سب باتیں شیئر کرتے تھے۔ وہ ابو کے پاس آئی اور انہیں دوائی دی تو انہوں نے اس کی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو کہا ہے مجھے دوائی آپ دیا کریں، وہ سختی سے بولے تو انہوں نے دوائی لینی چاہی مگر درخشے نے نہیں دی۔ ابو مجھے آپ اب تو معاف کر دیں، وہ سسکی تھی۔ ابو مجھے سزا دیں، ماریں، مگر 3 سالوں کی اس بے رخی کو ختم کر دیں پلیز ابو۔ اس نے ان کے پاؤں پکڑے جبکہ ماروخ کمرے کے باہر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی خوش نصیب تھی، اس کے پاس رشتے تھے جنہیں وہ منا سکتی تھی، جن سے اپنی منوا سکتی تھی،
اس کے رشتے تو اس سے ایسے آنکھ بند کر چکے تھے گویا وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ ضمیر پر پڑا بوجھ وہ کتنے عرصے سے کاندھوں پر اٹھائے پھر رہی تھی۔ ابو نہیں، آج ایسے مت جائیں۔ وہ اٹھنے لگے تو وہ ان کا ہاتھ تھام گئی۔ امی کی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے۔ اب آپ معاف کر دیں، 3 سال سے سزا دے رہے ہیں، معاف کر دیں اب تو۔ جو رسوائی مقدر میں لکھی تھی وہ تو مل گئی۔ وہ بولی تو انہوں نے ان کی جانب دیکھا، مگر یہ تکلیف میری اولاد سے ملی ہے۔ اولاد کا سکھ تو نصیب نہیں ہوا مجھے۔ ایک ہن سب سے دور ہے جسے 3 سالوں سے نہیں دیکھا، اور میرے پاس ہو کر بھی میری دوسری اولاد نے میرے سر پر خاک ڈالی ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر بچے ہیں، ہمارا اللہ بہتری کرے گا۔ بس کر دیں، اب تو پرائی ہو گئی ہے۔ وہ بولی تو وہ بنا جواب دیے باہر نکل گئے۔ شادی کی تیاریاں اچانک ہی شروع ہو گئی تھی۔ فائز نے سارے انتظامات خود کیے تھے، جبکہ چچی، تائی سمیت رمضان شاہ اور وجدان شاہ بھی چھوٹے گھر کے اسے تانے دے رہے تھے۔ وہ سب سمجھ رہا تھا کہ وہ سب دوبارہ حویلی جانے کے خواہش مند تھے۔ اس گھر میں بھی شادی ہو سکتی ہے، آپ بلا وجہ ضد لگا رہے ہیں سب۔ اس نے سب کی طرف دیکھا تھا۔ میرے پہلے بیٹے کی شادی ہے، اور اسٹینڈرڈ دیکھا ہے تم نے اس گھر کا؟ وجدان شاہ ہے میرا نام۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے کی شادی کرنے چلا ہے، وہ بھی اتنے مڈل کلاس طریقے سے؟ فائز نے افسوس سے باپ کو دیکھا۔ دکھاوا کتنا تھا ان میں۔ بابا، وارث کو آپ اچھے سے جانتے ہیں، وہ راتوں رات ہمیں اس گھر سے نکلوا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ بدلہ نہیں ہے۔ وہ اب بھی اسی درجے کا بدتمیز ہے۔ اس نے گویا سب کو اطلاع دی، جبکہ سب نے گھور کر دیکھا تھا۔ تم بات کرو اس سے، رمضان شاہ بولے، جبکہ اس نے سرد سانس کھینچی اور ان کے بیچ سے اٹھ گیا۔ سین چینج۔ وارث سے سرسری سا ذکر اس نے کیا ہی تھا کہ وارث نے اس کی جانب دیکھا۔ تم لوگوں کے ساتھ اگر حیا نہ آئی اس گھر میں تو دوبارہ اسی منہ سے نکل جانا۔ آفس کی چیئر پر جھولتے اب وہ ان سب باتوں سے لطف لے رہا تھا۔ فائز نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتا بھابھی کہاں ہے؟ تو ڈھونڈو میرے بھائی، ڈھونڈو، مزے سے بولتا۔ وہ پیپر ویٹ سے کھیل رہا تھا۔ فائز نفی میں سر ہلاتا اٹھتا کہ وارث نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنے ساتھ انہیں اس گھر میں نہیں لا سکتا، مگر میں کوشش کروں گا کہ وہ واپس تمہاری زندگی میں آ جائیں تاکہ ہم سب کو کچھ سکون ملے۔ وارث کے کہکے پر فائز نے دانت پیسے تھے۔ گڈ، اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا اور فائز وہاں سے اٹھ گیا۔ سین چینج۔ گھر کی گویا رونق لوٹ آئی تھی۔ سب دوبارہ اپنے گھر آ کر بہت خوش تھے، جبکہ وارث کا وہی حال تھا، وہ کسی سے بھی نہیں ملا تھا۔ فی الحال تو علینا نے اس کا خون پیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی صرف پیسوں پر اس کو کیش کر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ عاجز سا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم لنچ کرو نا، کس چیز کا ویٹ ہے؟ علینا نے ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو گی تبھی کچھ ذہن کھانے کی طرف لگے گا۔ صاحب کوئی سے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا تھا۔ قسم سے وارث صاحب، پہلے انسان ہیں آپ، جس کی یہ باتیں میں سن لیتی ہوں اور مجھے مزہ آتا ہے آپ کی حالت دیکھ کر۔ لیکن ایک بات ہے، اپنی صاحب کوئی کی عادت کو کچھ کم کریں۔ ہر کوئی آپ پر فدا نہیں ہو سکتا۔ مسکراتے ہوئے کہہ کر اس نے اپنی چمچ وارث کے منہ کی جانب بڑھائی تھی۔ وہ جو چیئر پر پھیل کر بیٹھا تھا کچھ لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر چمچ منہ میں لے ہی لی۔ خیر، آج تک ایسا تو کوئی نہیں ملا مجھے جو فدا نہ ہوا ہو، اس نے آئی برو اچکا کر کہا تو علینا ہنس دی تھی۔ آپ کے پاس پیسے کی کمی اور کمال وجاہت ہے، اور میرے پاس پیسہ ہی پیسہ اور خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، پھر بھی مجھ سے دور رہتے ہیں۔ وہ بولی تو وارث کو ہنسی آ گئی تھی۔ پہلی بات مجھے آپ مت کہنا اب، اور دوسری بات کس اندھے نے تمہیں خوبصورت کہا ہے؟ وہ دانت نکالتا ہوا علینا کو چڑھانے لگا تھا۔ یہ سب نقصان دہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ وہ چمچ چھوڑ کر بولی تھی۔ ڈارلنگ، کس ڈکشنری میں لکھا ہے کہ میرا تمہاری تعریف کرنا فرض ہے؟ آنکھوں کو گھماتے ہوئے اس نے چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھائی تھی، جبکہ علینا اس کی آنکھوں کے جادو میں ہی پھنس گئی تھی اور اس کی بڑھائی ہوئی چمچ منہ میں لے لی تھی۔ وارث خود کو خود ہی لعنت ملامت کرتا گلاس ڈور سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ تم نے مجھے آپ کہنے سے منع کیوں کیا؟ اس نے اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ وارث کی نگاہ سامنے شاپنگ مال سے نکلتے ہوئے اویس کے پیچھے ایک بچے کا ہاتھ تھامے حیا پر گئی تھی۔ وہ اس بچے سے بات کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وارث ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ علینا نے پوچھا تھا۔ وارث اپنا موبائل اٹھا کر باہر کی جانب نکلا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔
وارث اس بچے کو نہ پہچانتے ہوئے کچھ اور ہی مطلب اخذ کر چکا تھا۔ وہ دندناتا ہوا روڈ کراس کرتا ان تک پہنچا۔ وہ اس گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ حیا پیچھے کا دروازہ کھول کر بچے کو اندر بیٹھا رہی تھی کہ اچانک وارث نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.